السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ذی الحجہ اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجۃ الاسلام امام غزالی کا شمار تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ 450 ہجری میں عراق کے علاقے طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد نیشا پور چل کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہونے لگا اور صرف 34 سال کی عمر میں نظام الملک کے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا، جو کہ اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ آپ نے اپنی علمی اور عملی کمالات کے ذریعے عالم اسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بے حد نفع پہنچایا۔ اپنے تزکیہ نفس کے لیے تقریباً 12 سال جنگلوں میں رہے، پھر لوگوں کے سامنے آئے اور تزکیہ نفس پر ایک کتاب لکھی جو احیاء العلوم کے نام سے خواص و عوام میں دونوں طبقوں میں بے حد مقبول ہوئی اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں اپنے وطن ہی میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ یہ آنکھ جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کو 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان کی ایک ہی آنکھ ہوتی تو چیزوں کی دوری اور نزدیکی کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ آج کے تیز رفتار دور میں ریل، موٹر سائیکلوں، بسوں، گاڑیوں کے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے قربان جائیے کہ اس نے تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور سے پہلے ہی 2 آنکھوں کا انتظام فرما دیا تاکہ انسان حادثات اور خطرات سے بچ سکے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں کہ حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ اور سنت کے بارے میں فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا۔ یعنی جب کسی سے کوئی بھی شخص بات کرے تو الفاظ صاف صاف کہے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ ہے نا کہ شکوہ بیجا بھی ہو لازم ہے مگر شعور۔ آج ہمارے ہاں شکوہ بیجا نہیں، ایسا بھی ہو جو واقعی شکوہ کیا جا رہا ہو تو شعور کے بغیر ہوتا ہے۔ شعور نہیں ہے بات کرنے کا۔ بات کرنا تو آ جاتی ہے 2.5 سے 3 سال میں، لیکن کہاں، کب، کیا، کیسے بولنا ہے یہ نہیں آتا۔ لفظ بولنا آتے ہیں خالی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لفظ مار دیتے ہیں، لفظ دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں، لفظ زخموں پہ چاقو کا کام کرتے ہیں۔ لفظ، اگر ہمیں لفظ بولنا آ ہی گئے ہیں تو اپنے لفظوں کو وہ بنا دیجئے کہ زخموں پر پھایا بن جائے، یہ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن جائیں، یہ اتنی نرمی والے بن جائیں کہ لوگ اسے روئی کا گالا سمجھیں، یا آبشار کے جھرنوں کی طرح بجے، یہ کسی کے دل کا سکون، کسی کی راحت بن جائے۔ ہمیں لفظ بولنے تو آ گئے، لیکن کب، کہاں، کیا، کیسے بولنا یہ نہیں آیا۔ پھر لفظ بولنے تو آ گئے، لیکن لفظوں میں کون سا احساس ڈالنا ہے یہ نہیں آیا۔ پیار کا احساس لفظ بتا دیتے ہیں، نفرت کا اظہار بھی لفظ بتا دیتے ہیں، لہجوں کی کڑواہٹ بھی لفظ سنگھا دیتے ہیں، چکھا دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ صرف میٹھا بول بولا جائے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر سطر دکھلاتا ہو۔ اور دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، جب ہم ان لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج کی بات کریں تو بخار کے لیے میرے نبی نے فرمایا، بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے، لہٰذا اسے پانی سے بجھاؤ۔ یعنی پانی میں تر کیے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر بدن کو پوچھنا، پیشانی پر تر کی ہوئی پٹی کو رکھنا بخار میں مفید ہے۔ اور قرآن نصیحت فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی جانب منسوب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی، اور نہ ان قربانیوں کی جن کے گلے میں قلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہوں۔ اور جب بیت اللہ کی بات ہو
حج کے قربانی کی بات ہو تو یاد دلاتے چلیں ای سلیس آن لائن اکیڈمی کا وہ ہے بہترین حلقہ جہاں وہ خواتین شامل ہوتی ہیں جو کہ حج کرنے گئی ہوئی ہیں اس وقت، اور وہ بھی جو آئندہ فیوچر میں عمرہ کرنے کی نیت رکھتی ہیں۔ تو آئیے جانیے عمرہ اور حج کا علم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس سے متعلق اس کے مطابق علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ الحمدللہ ماں ترغیبی بعد 5 منٹ کا مدرسہ صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔